أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أوتوا العلم من قبله وإذا تتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. صلوات محمد. آپ سے درخواست گزار ہوں کہ تمام مرحومین تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بستی سے بسم اللہ. صلوات اللہ فرمائے. ایک بار اور اس سے بہتر اور آمنوا بہ اولا تو اے حبیب ان کفار سے کہہ دیجیے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آمنوا بہ اولا تو چاہے تو ایمان لاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ بات سے دکھتی کہ بے شک جنہیں علم دے دیا گیا جن کے پاس علم عطا کر دیا گیا جنہیں علم عطا کر دیا اللہ کی بارگاہ سے انہیں علم دے دیا گیا. الذین اوتوا العلم من قبلہ پہلے سے انہیں علم دے دیا گیا اللہ نے عطا کر دیا انہیں. بس ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے؟ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے آیت کی تلاوت کی جاتی ہے یخرون للأذقان سجدا. بس یہ منہ کے بل لفظی ترجمہ تو یہ کہ ٹھوڑی کے بل یا ٹھڈی جو بھی کہتے ہیں دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں لغت میں بھی دونوں ہیں. تو ٹھوڑی یا ٹھڈی کے بل یہ تو محاورے میں ہے نا ٹھڈی کے بل یا ٹھوڑی کے بل منہ پہ کہتے ہیں لیکن سجدہ کیسے ہوتا ہے منہ کے بل. ترجمہ ایسے ہوتا ہے یہ جیسی آیات میں اللہ کی بارگاہ میں منہ کے بل پیشانی کے بل ٹھوڑی کے بل پورے مفہوم یہ ہوتا ہے عربی زبان میں اس کا کہ پورے اپنے وجود کے ساتھ سجدے میں چلے جاتے ہیں یعنی کہ ہر عضو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوتا ہے ہر عضو گواہی دے رہا ہوتا ہے ہر عضو تصدیق کر رہا ہوتا ہے اللہ کی بیان. یہ ہے وہ آیت جس سے میں نے سلام کلام قرار دیا تھا ٹرلی اور انشاءاللہ زندگی آیت تمام آ جائے جس سے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء دونوں نام ہے اس کے 106 آیت ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں علم دیا گیا. اب ہم نے اسی مناسبت سے آیت کی تلاوت کی ہے تبرک جو ہم نے کہا اپنا مضمون عنوان اعلان کر دیا. دیکھیے میں مختلف ایک ترتیب سے چلے گی یعنی شروع سے جو چوتھی صدی ہجری سے علماء کی قربانیاں ہیں صرف ان کا ذکر کریں گے. وہ اس وقت آئے نہیں سکتا ذکر کی بات ہے ہر صدی کے دو چار شہید علماء کا حالانکہ شہداء کی تعداد بہت ہے لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکتب کو پھیلانے میں تشیع کو پھیلانے میں کس طرح یہ در بدر مارے پھیلے کس بے دردی سے مارے گئے ان کے ٹکڑے کیے گئے کسی کو زہر دیا گیا کسی کو جلا دیا گیا اور کتنوں کی قبروں کا معلوم ہی نہیں ہے بس نام زندہ ہے کیونکہ اللہ کبھی اپنی راہ میں کام کرنے والوں کے نام پڑھنے نہیں دیتا نا. نام دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑا مجاہد تھا ہمارا بہت بڑا مجاہد جتنا آیت اللہ فضل جن کا تفصیل میں بعد میں ذکر ہوگا کوئی بھی یاد کرے کون ہے شہید آیت اللہ فضل. ایک انقلاب آیا کیا کہ انہوں نے 100 200 400 500 تمام شہیدوں کے ذکر کو زندہ کر دیا. موسیٰ خیاوانی جو ابھی نہیں جانتے ہوں گے تو یہ بہت بڑا عالم نواب ابتداء سبھی جتنے شہداء تھے یعنی علماء نے پروردگار عالم کسی کو بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ حسین بھی کسی کی اب یہ اختیار تو رازیہ تو مرضیہ والی منزل ہے نا اتنے اختیار تو کربلا میں یہ اختیار تو حسین کے بعد بھی کہ جو حسین کے نام پہ مارا گیا حسین کے نام پہ اپنی جان دی حسین اس کو کبھی مرنے نہیں دیتے زندہ رہتے. یہ کربلا سے سننا چلی آتا ہے ٹھیک ہے. اور جب جو حسین کی مرضی ہے وہی اللہ کی مرضی. لوگوں کی اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ راضی تو مرضیہ کی منزل یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اب اللہ جو دے رہا ہے اس سے حسین راضی ہو جائے گا. تو اللہ نے یہ دیا ہے کہ حسین کی دین ہے
حسینی دین کی امان ہے، حسینی دین کی پناہ ہے. اب کسی کی سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، حقیقت ابدی یہی ہے. صلوات کے لیے محمد علیہ محمد. اس لیے ہم نے فقہا کا تذکرہ کرتے چلے جائیں جو ایسی ایسی جگہوں میں تشیع پھیلا کے آئے کہ جہاں کوئی گمان نہیں کر سکتا. مثلا اندلس کی سرزمین، ہسپانیہ کی سرزمین، جانتے نا کہ حکومت کی دشمنی اہل بیت کی بنیاد پہ قائم ہوئی ہسپانیہ کی. جو 800 سال نہیں نا، پھر 800 سال بعد فارغ ہو گئے، وہ پتہ نہیں چلا کہاں گئے. یہ اس کی حکومت کی بنیاد کی دشمنی ہے اہل بیت. جانتے نا عبدالرحمن الداخل آپ کی دوسری شہزادہ جو باقی بچا تھا، اس نے آگے حکومت قائم کی. جو بنی امیہ کی حکومت پہلے شروع سے بنی امیہ کی حکومت ہوگی تو وہاں تشیع کا گمان بھی نہیں گزر ہی نہیں، ذکر ہی کوئی نہیں کر سکتا. تو ایسے ایسے مجاہد تھے جو اس جگہ اس زمانے میں جا کے 24 صدی ہجری میں جب اس کا عروج، امویوں کا عروج اشبیلیہ کے علاقے میں داغ پہ ڈر کے آتے اور اذان کو لگتے وہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہاں تشیع موجود ہے. اسی جو تمہارے ابھی نام سب کو بتا دیں گے ترتیب سے، لیکن آپ کو بتا دیں کہ شہر بہ شہر دیکھیے سلطان محمد اللہ بندے کب آئے تھے ایران میں؟ 8ویں صدی ہجری. 8ویں صدی میں علامہ ہلی کا بھی دور ہے نا، علامہ ہلی نے اس کو لے کر آئے تھے اس طرف. علامہ ہلی کا دور 8ویں صدی ہجری، 7ویں تو ختم ہوئے 8ویں صدی ہجری، وہ دور ہے نا، اس میں لے کر آئے. تو اس سے پہلے تشیع نہیں تھا، اس سے پہلے کون تشیع لائے؟ آج تو علماء کا ذکر کریں کہاں کہاں قیام کرتے رہے، کہاں کہاں رہتے رہے، شہر 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 جاتے. اور ایک جس کا میں شروع سے نہیں پہلے اس سے آغاز کروں گا، ایک صلوات کریے محمد علیہ محمد. آئیے آج ابو محمد، امام ابو محمد، ان کا لقب ان کے نام کے ساتھ امام لگایا تھا. امام ابو محمد حسن ابن علی ابن حسن ابن علی ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب. صلوات کریے محمد علیہ محمد. یہ بڑا مجاہد 4 صدی ہجری کے آغاز میں ان کی شہادت. یہ شہر و شہر ہے. اچھا ہجرت ان کی تبدیل میں کی، ہجرت تو گئی رہتی تھی کہ دیلم کا علاقہ جو وہ دیلم جو عراق میں شامل تھا. اب ایک دیلم تو ادھر بھی ہے نا عراق میں، اور 2-3 چھوٹے چھوٹے علاقے دیلم نام، لیکن اصل دیلم جو تھا وہ عراق کہ اور وہاں سے ایران میں کر کسی زمانے میں بڑا صوبہ، کسی زمانے میں سکڑ گیا، وہ جنگوں وموں کی وجہ سے کبھی آگے تک پھیل گیا، کبھی سکڑ کے چھوٹا ہو گیا، اور کبھی کچھ اس طرح کے سلسلے. لیکن وہ دیلم کا علاقہ تھا. خاندان بھی ان لوگوں کا پہلے شجرہ تو میں نے آپ کو بتا دیا پورا. تو یہ اپنے خاندان میں سب سے نمایاں، میں نے آپ کو شجرہ بتا دیا. امام ابو محمد کے نام سے ان کو امام کہا جاتا ہے. اب میں نے جو ایک بات پچھلے شعر میں کہی تھی، یعنی پہلا شعر جو زبان کہی تھی، کبھی لوگوں کو بتایا تھا کہ امام کے لفظ سے گھبرائے نہ کیجیے. ہمارے یہاں رائٹ نہیں ہے نا، عرب عجم میں یہ رائٹ ہے. جو بھی ان کا سب سے بڑا رہنما یا مذہبی رہنما اس کو امام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ امام کہتے ہیں. امام کوئی امام بابا، امام موسیٰ صدر نہیں سنا، امام موسیٰ صدر کہتے ہیں، امام موسیٰ صدر، امام موسیٰ صدر کہتے ہیں، امام باقر صدر کہتے ہیں. تو لفظ امام سے گھبراتے ہیں. اب میں آپ کو تاریخی مثال دے رہا ہوں، تاریخ میں نام ایک 34 صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں، جبکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ پر جو شریف کا صلوات کے لیے غیبت کبریٰ کا دور چل رہا ہے. امام کی غیبت کبریٰ کا دور چل رہا ہے اور اس میں ہے وہ، ان کا نام امام لگتا ہے کیونکہ پیشوا ہے پورے علاقے. تبلیغ کے لیے نہیں کر رہے، محبت اہل بیت کے چراغ جلاتے ہوئے جا رہے ہیں. اب جہاں جہاں خبر ہوتی ہے بادشاہ کو وہاں آئیں گے پیچھے. پھر یہ علاقہ چھوڑ کے کبھی قزوین سے چالوس سے آمل سے جوان روڈ، یہ پورا علاقہ کیسپیرسی کے ساتھ ہے، مازندران اور ہمدان اور گیلان. ہمدان تو خیر تھوڑا سا اس طرح گیلان اور مازندران کیسپیرسی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ پورے علاقے میں جنگلوں کا علاقہ ہے. تبلیغ کرتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، وہ پیچھا کرتے ہی نکل جاتے ہیں شہر سے. کیوں؟ صرف اس لیے ہجرت کرتے ہیں، اپنی خاطر نہیں، صرف اس لیے کہ مومنین پر مصیبت نہ آ جائے، مومنین کو بچانے کے لیے، مومن کو یعنی مومن کی خاطر ہجرت کر جاتے ہیں. اور جانتے ہیں کہ بھائی مومن کی پوزیشن یہ کہ اتنی قربانیاں دینے کے قابل ابھی نہیں ملے، تو فوراً جگہ چھوڑ دیتے ہیں مومن کی خاطر. مومن آرام سے رہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ، اور جب تک ان کی فوج پہنچے تو یہ نکل جاتے. لیکن نیٹ ورک کے لیے بنا ہے. اچھا شاعر عالم تو تھے، شاعر بھی اور ادیب بھی. اتنی صلاحیت کے عالم، خطیب، شاعر، ادیب اور پھر اوپر سے عالم مجتہد اپنے دور کا. تو جتنے بھی حلقے ہوتے تھے جہاں جاتے تھے اپنا گربیلا کر لیتے تھے سب.
اپنے گرد اکٹھا کر لیتے تھے، اپنے گرد جمع کر لیتے تھے لوگ، سب ان کے گرد جمع ہو جائے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں کا حاکم کا خط لکھتا تھا، بھائی اس کو بلاؤ، یہ نسل علی سے ہے، یہ جہاں جا رہا ہے گھیر دے رہا تھا. سب اس کے قبیلہ ہوتے چلے جاتے، پھر یہ در بدر ہوتے تھے بیچارے، پھر یہ در بدر ہوتے تھے. پھر یہ دیلت کے علاقے میں آپ جو آمل جہاں پہ آدم کا مزار ہے، آمل ایک جبل عامل الگ ہے، آمل الگ ہے. آمل قبرستان کا شہر ہے، اور اب شاید قبرستان کا وجود نہیں رہا تاریخ میں، کسی کو مجازت کہتے ہیں تو کہتے ہیں، لیکن آمل کا شہر بھی موجود ہے. تو آمل علاقے میں تھے یہ، وہاں ان کو پھر عباسی جنرلوں نے، عباسی سپاہ نے گھیر لیا. اب جو بالکل گھر گئے ان کے ساتھ جو تھے، یا ان کے طلبہ تھے، یعنی دانشور تھے، علماء تھے، وہ ان کی ٹیم ایک چلتی تھی، 100 شاگردوں کے ساتھ چلتی تھی. تو پھر انہوں نے سب کو اکٹھا کیا کہ دیکھو وہی والی بات، وہ خون ہے جو حیدر کرار ہے، وہ جوش مارتا ہے نا کہ کسی کو خواہ مخواہ میں مشکل میں نہ ڈالا جائے، مشکل میں نہ، اسی لیے شہر چھوڑ دیتے تھے وہی مشکل میں نہ پڑے. وہ جاتے تھے کہ مشکل میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے یہ لوگ، یا تو نکل جاؤ ان کے درمیان سے نکل جاؤ. پھر جمع کر کے انہوں نے سب کو یہ کہا، سب کے سامنے رکھا کہ دیکھو راہیں کھلے گی ہیں، تم لوگ جا سکتے، سرنڈر بھی کر سکتے، نکل بھی سکتے، لیکن اب میں نہیں جا سکتا. میرے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ اب میں شمشیر سے ان کے ساتھ قتال کروں، جہاد کروں. حالانکہ جہاد اس سے کم ہوتا ہے جب تک ایمان کو خوف نہیں ہوتا، لیکن جب دفاع میں ہو، آدمی دشمنوں کے نرخے میں آ جائے تو پھر دفاع کے لیے ایمان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. نا دفاع ہی ہوگا. ایسا اکثر یہاں پہ بھی ہوا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے اجازت کے بغیر، کیسے اجازت، خدا کی بندو اجازت کے بغیر کیا مطلب ہے؟ عراق میں چڑھے چلے آ رہے ہیں، سامرا تباہ کر دیا، بلد تباہ کر دیا، کاشمیر تباہ کر دیا، برباد کر دیا. کربلا میں روز بلاس ہوئے، نجف میں بلاس ہوئے، آپ کریں اجازت نہیں ہے معاملے میں. خدا کے بندے، کس نے کہا؟ یہ سارے وہ دماغوں میں ڈالیں گے، دلوں میں ڈالیں گے تاکہ کوئی سامراجی طاقتوں کے خلاف قیام نہ کرے، استعمار کے خلاف قیام نہ کرے، ظلم کے خلاف قیام نہ کرے، یزیدیت کے خلاف قیام نہ کرے، زمانے کے جو فرعون اور نمرود ہیں ان کے خلاف قیام نہ کرے. یہ وہ اسی کو کہتے ہیں افیم. یہ ہے وہ مذہبی افیم جس کو کہتا تھا کارل مارکس کی افیم ہے مذہب، تو بالکل ہے اس ٹائپ کا. جو سامراج کے مقابلے میں صلح دے وہ ہے افیم، اور جو سامراج کے مقابلے میں قیام کرنے کی دعوت دے وہ ہے حسینیت. صلوات ہے محمد علی محمد پر. کیا ہے وہ حسینیت. کبھی ایک سب کے سامنے رکھتے ہوئے جس کو جانے چلے جا، فقیہ ہے، عالم ہے، لیکن جانتا ہے اپنے مقام کو. کہ میں نے اس وقت بزدلی کا مظاہرہ کیا تو پھر تاریخ میں یہی رہے گا کہ بھائی دوسروں کو ایسے دعوت دیتے ہیں، شہادت کی، جہاد کی، میدان کی، اور خود جب اپنا چلے گئے کہ میں تو نہیں جاؤں گا. تو وہ بھی ایسے لے جانسار جو نہیں جان بھی جاتے نہیں. آپ تو تمام اپنے جتنا بھی مختصر سا لشکر تھا آپ میں لڑائی بھی شہید ہو گئے، اور ان کی لاشوں کو دفنانے کی بھی اجازت وہی جو ہوتا ہے طریقہ کار ہوتا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کا مذاق عاموں میں بعد میں مومنین تعبیر کیا. آج تک اتنی بڑی زیارت گاہ ہے، جیسے امام زادوں کی طرف جاتے ہیں امام زادوں کی طرف، تو عاموں میں سب سے بڑا مزار امام ابو محمد حسن ابن علی ابن حسن ابن علی ابن عمر ابن علی ابن ابو طالب علیہ السلام. صلوات علی محمد علیہ محمد. ان کا روزے پر لکھا امام ابو محمد کے نام سے مشہور امام لکھا، اور پوری دنیا زیارات کے لیے وہاں پہ جاتی ہے. مرکز ہے اس علاقے کا، انقلابیوں کا مرکز ہے، انقلاب کا مرکز ہے. سارے نوا عطاسوا شدار بھائی، یہ ساری کی ساری باتیں وہاں. اب 1000 سال ہو گیا، اب 1000 سال سے زیادہ ہو گیا. یہ 1443 شروع ہوا ہے، ان کی شہادت ہے ہجری 304. ابھی غیبت کبریٰ چل رہی ہے، غیبت صغریٰ چل رہی ہے. ابھی غیبت صغریٰ ہے، اس میں وہ شہید ہو گئے وہاں پہ ہجری 304 میں. لیکن زندہ رکھا، مشیت نے ان کو زندہ رکھا. 1000 یعنی 1100 سال پہلے بھی جو شہید ہوا وہ باقی ہے، اس کا ذکر بھی باقی ہے، اس کا نام بھی باقی ہے، اور اس کا روزہ. بعض کے تو روزے بھی نہیں، میں بھی ذکر کرنے والا ہوں. صلوات دیکھیے محمد آل محمد پر. کیوں درد مارا پھر رہا ہے؟ اس کے شہر و شہر دیار و دیار کا میں نے عرض کر دیا کہ سلطان محمد اللہ بندے کے زمانے میں پورے ایران میں تشیع کب آیا؟ 8ویں صدی ہجری میں، علامہ ہلی کے دور میں، جن کا زمانے کا ذکر آ جائے گا ابھی بعد میں انشاءاللہ زندگی 2-4 منٹ سے بعد. علامہ ہلی کے دور میں، اور یہ بات میں کب کی کر رہا ہوں؟ 4تھی صدی ہجری کی. یعنی 4تھی صدی ہجری میں علماء پورے پھیلے ہوئے تھے، نائبین امام پھیلے ہوئے تھے، ساری دنیا میں تبلیغ کر رہے تھے. لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے گھروں میں، علاقوں میں محبت اہل بیت کا
حدیث بول رہے تھے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تو تبلیغ یہ اتنا آسان کام ہے. آج ہمیں سجا سجایا وجبہ ملتا ہے, آج ہمیں بڑی بڑی آبادیاں ملتی ہیں. ان کو تو یاد کرو جنہوں نے بیج بوئے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, وسائل نہیں تھے, پیدل سفر کرتے تھے صدیوں یعنی سینکڑوں میل کا, چلے جا رہے اور کسی جگہ ضروری نہیں کہ وہاں کے لوگ مان جائیں. کسی جگہ مار دیا جاتا تھا, کسی جگہ جلا دیا جاتا تھا, کسی جگہ سب کتابیں چھین کے سمندر میں ڈال دی جاتی تھی, کتابیں جلا دی جاتی تھی. یہ سارے ذکر آئے گے. یہ وہ فقہا ہیں جنہوں نے بنیادیں رکھی ہمارے لیے, آپ کے لیے. یہ اتنے بڑے بڑے مجمع آپ کو یاد نہیں ہے ائمہ تحریر کے زمانے میں اگر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد کا ذکر کرتے تھے تہ خانے میں, سرداب میں. وہ تو جب ان دونوں کی لڑائی شروع ہوئی پھر امام کو موقع ملا کہ آپ نے عرفات کے میدان میں مجلس برپا کی, وہاں پہ واقعہ کربلا کو بیان کیا جاتا تھا. وہ بھی ہمیشہ نہیں, جیسے بنی عباس کی حکومت ہے پھر ختم ہو گیا, خانہ جنگی ختم, پھر سلسلہ ختم, پھر تھوڑی دیر کی مہلت جس کو کہتے ہیں میری تشیع کو کب 8ویں امام رضا علیہ السلام صلوات پہ کیا. کتنے سال, 3 یا 4 سال. اور وہ بھی اتنی آزادی نہیں کہ آپ اپنی اجتماعات کریں, آپ اپنی عزاداری کریں کھل کے نہیں. ٹھیک ہے درس کی حد تک ٹھیک ہے, نیشاپور کے ہیں سب سے بڑے واقعات صرف نیشاپور کے ہوں گے, ایک کا دوسرے جگہوں کے بھی مجھے بھی معلوم ہے, لیکن سب سے زیادہ واقعات کب کے کہاں گئے جب امام نیشاپور پہنچے تھے, خراسان پہنچے تھے پہلے, جب آپ نیشاپور میں داخل, وہاں کے علماء سے ملاقات ہوئی. وہاں کے علماء کو کوئی 2-4 حدیثیں 1 گھنٹے کا درس نیشاپور میں جہاں آپ کی قدم سے قدم کا کہلاتی ہے وہ اسکول ایریے میں آپ نے کتنے عرصے رہے, 1 مہینہ بھی نہیں, 3 یا 4 سال. وہ ظاہری جو ولی عہدی تھی اس نے ڈرامہ کیا تھا مامون نے, اس کا سلسلہ تھا. اس کے علاوہ بتا دیجیے نا ائمہ تحریر تو نہیں, ائمہ تحریر نے شاگردوں کو تیار کیا. اب یہ شاگرد 4ویں صدی ہجری سے جا رہے ہیں, پھیل رہے ہیں, جگہیں تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں تشیع پھیلے گا, کہاں مکتب کو پھیلایا جائے. یہ بنیادیں ڈالنا کتنا بڑا کام ہے, کتنا سخت کام ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم کتنی آزادی سے پوری دنیا میں اتنے مسائل سختیوں کے باوجود پوری دنیا میں آزادی سے بات بھی کر رہے ہیں, تقریر بھی کر رہے ہیں, مذہب حقہ کی پرچار بھی کر رہے ہیں, تبلیغ بھی کر رہے ہیں, لوگوں کے جوابات بھی دے رہے ہیں, حقائق بھی بتا رہے ہیں. ان کی تو سوچو نا, جو پہلے تھے ان کا منصب کیا ہوگا, ان کا مقام کیا ہوگا. یہ زبان کھولتی 2 انچ کی, کیا ہوتا ہے مجتہد, کیا ہوتا ہے, تمہیں کیا پتا کیا ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. ان کی ذمہ داری تھی, ورنہ وہ بھی مقدس نما بن کے بیٹھتے اور زندگی گزار کے چلے جاتے. لوگ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے, ابا کو چھومتے, ان کی چپلیں چھومتے, یہی کرتے نا. مقدس نما نہیں تھے, یہ مجاہدین تھے. وہ علماء تھے جو جانتے تھے کہ کیسے پھیلے گا تشیع. سرخ تشیع اسی کو کہا جاتا ہے, سرخ تشیع جو اصطلاح استعمال ہوئی یہی سرخ تشیع ہے جس کی تاریخ پوری رنگین ہے لہو سے. علماء کے, فقہا کے, مجاہدوں کے, دانشوروں کے, مومنین کے خون سے سرخ ہے وہ تاریخ, وہ الگ ہے. اور دوسرے کے لیے کیا کہہ دوں گا, صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اور میں نے ہر سال کی طرح آپ سے کہا کہ ترتیب برقرار ہے, صرف ترتیب لکھ کے لاتا ہوں, واقعات تو میرے ذہن میں رہتے ہیں, لیکن ترتیب تو کہیں میں کاغذ کا سہارا دوں تو برا نہ مان جائیے گا, کیونکہ جو کاغذ دیکھے اس کو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا جاہل ہے. تو چلے تھوڑی دیر کے لیے جاہل ہی سمجھ لیجیے گا مجھے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مطلب آپ تک صحیح پہنچتا رہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. وہاں جب وہ پڑھتے ہیں, اب بھی پڑھتے ہیں, تو بڑے بڑے مراجع فقہا جو درس وہ لکھ کے لاتے ہیں, لکھ کے بیٹھے تو کیا ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے, حتیٰ کہ وہ جو فقہا جو تقریر مجالس پڑھتے ہوئے رہتے. لیکن یہاں مشکل یہ ہو گئی کہ آپ زبانی جتنا غلط بولتے رہیں صحیح ہے, دیکھ کے صحیح پڑھیں گے تو غلط ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. لیکن ہے یہاں کی مجالس میں ہے, آج ریکارڈ ہے کہ میں روزانہ لے کے بیٹھتا تھا. پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہو گیا, پچھلے سال تو ظاہر ہے اس پہ ہوا تھا, نیٹ کے اوپر اشرا ہوا تھا, لیکن اس سے پہلے بھی یہ ہوتا نیٹ پر بھی خیر میں لکھا ہوا لے کے بیٹھ جائے تاکہ لوگوں تک صحیح معلومات ہو. کیونکہ تاریخ ہے نا, تاریخ میں تصور ہے, اب ذرا سا کچھ گڑبڑ ہوگی نکل جائے گا, مسئلہ خراب ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد کا, ایک ترتیب کی وجہ سے. ابو الحسن یاد بھی ہوتا ہے, ذہن میں بھی ہوتا ہے, لیکن آپ یقین کامل رکھنے کے لیے لکھ کے دکھاتا ہوں تاکہ بالکل کوئی گنجائش نہیں رہے. ابو الحسن راضی کلینی, شیخ کلینی کے بھانجے,
یہ شیخ اسی 34 صدی ہی دیکھے اب جی اب یہی نا ابو الحسن ناصر کلینی شیخ یعقوب الکلینی کے بعد ایک سلام بھیجیے محمد علی محمد پر. یہ کلین سے نکلے اور ان میں بھی ساری دنیا میں تو ظاہر شاگرد جب شیخ کلینی کا بھانجا ہے تو کتنا قابل ہوگا. شیخ یعقوب الکلینی کا بھانجا ہے تو کتنا قابل ہوگا. کہاں تک ہوئی اس کی قابلیت؟ یہ 370 کے قریب ہوئے. خیر تبلیغات کرتے رہے کرتے رہے تقیہ کی حالت میں حج کیا. حج کرنا چاہتے تو اب بتا دیں وہ زمانہ کیسا تھا, وہ زمانہ بھی ایسے ہی تھا کہ معلوم ہو جائے کیا تو جناب جا نہیں سکتا, حج کرنا مشکل ہوگا. تو حج کرنے گئے تقیہ کی حالت میں. اب وہاں ایسا ماحول پیدا ہوا کہ ایک دم مباحثہ ہو گیا. اچھا خون تو جوش مارتا ہے نا, کہاں تک چھپائے گا اپنے آپ کو. مومن علی والا کہیں اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا, مشکل ہو جاتی ہے اس کو اپنے آپ کو چھپانا پڑتا, کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہو جاتا. تو وہ اظہار ہو گیا. جب غلط کسی کو خطبہ دیتے سنا, جیسے آج بھی نہ بیٹھ جاتے ہیں تو انہوں نے سوال کر دیے, سوال کیا تو وہ پھنس گیا تھوڑی دیر تو اس کو انداز ہو گیا وہ بڑا عالم ہے. وہ جواب کر گیا تم شیعہ ہو؟ کہ میں شیعہ بھی نہیں ہوں, سوال ہے, سوال کر رہا ہوں. سوال کرنے شروع کر دیا اس نے, غدیر خون کی حدیث پوچھنی شروع کر دی. اچھا غدیر خون کی حدیث ایسی کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بے شک وہ اپنے لوگوں کو بتائیں گے, انکار نہیں کر سکتے. غدیر خون کی حدیث کا کوئی کر نہیں سکتے. اس کی وجہ ہے شاید تو بھی بتائیے آپ, اس کی وجہ ہے جس نے نہیں سنی وہ جان لے. حدیث غدیر خون کی حدیث کی ایک وجہ کہ حدیث ہے, یعنی غدیر خون کی حدیث کے سوا جتنی بھی احادیث ہیں ان کے راوی محدود ہیں. دیکھیں نا, یا مدینے کی یا مکے کی یا جنگ کی یا حضر کی یا بیٹھے میں یا گھر کی, 4 آدمی نے سنا, 10 نے سنا, 20 نے سنا, اور 20 بھی ایسے فنکار کہ جہاں علی کا نام آئے کہتے ہیں ہاں اس کے بعد بھی کچھ کہا تھا وہ سمجھ میں نہیں آیا. مثلا جیسے وہ جو ہے نا کہ 12 قریش سے ہوں گے, 12 خلفاء جو ہوں گے میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے, اور وہ قریش سے ہوں گے, 12 ہوں گے قریش سے ہوں گے. اچھا اس کے بعد یہ بنی ہاشم سے ہوں گے, اور میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے, سب ہیں. تو وہ کیا ڈنڈی مارتے تھے کہ ہاں وہ آگے بھی کچھ کہا تو میں نے سنا نہیں, مجمع یاد تھا. یہاں تک کہ میں نے خود پڑھی ہے 15 سے 15 کے 15 کر کے میرے اپنے پاس میں ابا نے کہا ہاں یہ کہا تھا, یہ کہا تھا, اس کے آگے بھی کچھ کہا تھا, مگر وہ صاف سمجھ میں علی کا نام آتا ہے تو صاف سمجھ میں نہیں آتا ہے نا. تو اب یہ کیا ہوا کہ تمام حدیثوں کے ساتھ ایسے ہو گیا بھائی. تو راوی کم ہے نا, 10 ہیں, 15 ہیں, 12 ہیں, 2 ہیں, 4 ہیں, 3 ہیں, 5 ہیں, 6 ہیں, اور یہ ہو گیا. اچھا اس لیے سب میں گڑبڑ ہو گئی, یا کم کر دیا یا بڑھا دیا, یا کم کر دیا یا بڑھا دیا, ایسا کر دیا. لیکن غدیر خون کا مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ انتظام ہوا ہے اللہ کی طرف سے, انتظام کسی طرف سے ہوا ہے اللہ کی طرف, کہ بھائی یہاں روک لیجیے, اب سب ادھر جمع کر لیجیے. پڑھیں گے نہیں آپ غدیر سارے ابھی پڑھیے نہیں, غدیر اس میں آپ دوسرا سب بھی رہے. میں ویسے اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں سب کو, آپ یہاں جمع کر لیجیے, سب کو بلا لیجیے, یہاں اعلان کیجیے. اچھا یہاں یہ پیغام بھی دیا کہ جو موجود ہیں وہ غائبین کو, حاضرین غائبین کو پہنچاؤ, ذمہ داری بھی لگا دی نا. اور راوی کتنے ہوئے اس حدیث کے 1,24,000. اب جس حدیث کے 1,24,000 راوی ہو جائیں, کہاں اس میں گڑبڑ کر سکتے ہیں, لہذا کر ہی نہیں سکے. اور انہوں نے بھی اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ پہنچاؤ, اپنے اپنے علاقے میں پہنچائی. اس لیے آج تک غدیر خون کی حدیث رد کرنے کی کسی میں جرت نہیں ہوئی. بیان نہ کریں, بیان نہیں کرتے, اور نہ معلوم کیا کیا مسئلے اس کے ساتھ نکال دیتے, وہ نہ کریں, لیکن اس کو رد نہیں کر سکتے اس حدیث کو. صلوات پڑھیے محمد علی محمد. اب جب یہ ہوا وہاں تو جب کوہرام مچ گیا مکے میں کہ بھائی یہ کہاں سے آ گیا, اسے تو ہمارے مفتی کی تو مفتہ بنا دیا, عجیب عجیب کر دیا ایسے, بالکل ایسے ہر بات پنجرے میں جیسے بند چڑیا پڑپڑاتی ہے نکلنے کے لیے, ایسے پڑپڑا ہے. 1 2 3 4 5 6 سارے مفتی جمع ہو گئے, لیکن رازی کلینی کو شکست نہ دے سکے. اور پھر وہی ہوتا ہے, جب شکست نہ دے سکے تو کیا کریں, مانو دلیل ختم, دھماکے شروع, دلیل ختم, گولہ باری شروع, دلیل ختم, فائرنگ شروع, دلیل ختم, تباہی بربادی شروع. جب یہ حج کر کے واپس ہوئے تو پھر ان کے پیچھے ٹارگیٹ کلرز کو
لگا دیا گیا, ریکی کرا دی گئی, دکھا دیا گیا کہ کون آدمی ہے, کیا ہے, کیسا ہے. اس کے ریکی کو راستے دیکھو کہاں سے جائے گا, کدھر جائے گا, وہ جانے نہ پائے. نکل گیا تو یہ خبر بھی اس کے ساتھ جائے گی کہ کتنوں کو شکست دے کر آئے, کتنوں کو یہ شکست دے کر آئے. تو اس فقیہ عالم قدر کو, اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم کو مکے کے راستے میں کہ قبر بھی نہیں ہے کہ بیچارے کی, اس لیکن نام تو زندہ ہے نا, مرنے تھوڑی دے گا. اللہ کی راہ میں جو لوگ جاتے ہیں اللہ کو ختم تھوڑی نہیں دیتا ہے, جیسے قبر کا بھی نہیں مانا. مکے کی راہ میں ان کو مار دیا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. وہ ایک دو جو حاجی واجی وہاں پہ پہنچے تو انہیں نے جا کے ان کے علاقے میں جا کر بتایا, ان کو مار دیا گیا, وہ قتل ہو گئے, فارغ چھٹی ہو. اب کہاں گھر والے ڈھونڈے, نہ قبر ہے, نہ روضہ ہے, نہ مزار ہے, لیکن نام زندہ ہے نا. کیوں زندہ ہے؟ قربانی دی اللہ کے دین کی خاطر, مذہب حق کی خاطر قربانی. جہاں جہاں جاتے تھے تبلیغ, تاکہ لوگوں کے سوالات جو ہیں ان کو سیدھا کیا جائے. بھئی آج 21ویں صدی ہے, یقین مانے ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ہمارے ساتھ مجلسوں میں بھی گئے, وہ ہمارے ساتھ جلوس میں بھی گئے, وہ حیران پریشان, جبکہ وہ بھی ماشاءاللہ مفتی ہیں, فتویٰ دینے کے درجے میں ہیں. بھائی یقین جانیے, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ میرے ساتھ گئے سب جگہ, وہ حیران ہو رہے کہ ہمیں کیا بتاتے ہیں, کہتے آج تک اندھیرے میں رکھا گیا, میں نے مجلسیں کر لی, میں نے جلوس کر لیے سارے, مجھے جو کچھ بتایا گیا وہ بالکل تھا. تو میں نے یہی ان کو کہا, میں نے کہا آج 21ویں صدی میں یہ عالم ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو معلوم نہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں, کہ اپنے افسانے بنے ہوئے کہ یہ کرتے ہیں, عاشور کو یہ کرتے ہیں, جلوس میں یہ کرتے ہیں, مجلس میں یہ کرتے ہیں, شام غریبہ میں یہ کرتے ہیں. کیوں؟ اب آپ سوچیں کہ بغض علی میں 21ویں صدی میں یہ کچھ ہو رہا ہے, تو اس زمانے میں کیا کچھ ہوتا ہو, جبکہ کیمرے موجود, موبائل موجود, ہر چیز موجود, ہر وسیلہ موجود, پھر بھی اکثریت بتا رہا ہوں آپ کو, آج بھی اکثریت کہی آ رہی, اسے معلوم ہی نہیں. میں نے کہا نا میرے دوست ہیں مفتی, جب جلوس میں گئے حیران ہو گئے, سارا وہ جلوس میں گئے, پورا جلوس کیا, حیران ہو گئے یہ کیا, ہمیں کیا بتاتے ہیں, کون کس کو گالی دے رہے ہیں, کوئی کسی کو گالی دے رہے ہیں, گالی دینے کا وقت نہیں کسی کے پاس, نوحہ پڑھ رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, لوگ اٹھا رہے ہیں, یہ وہ تبصرے کرتے. تو آپ نے دیکھا کہ آج کے دور جب یہ حال, یہ ہے دشمن, کہ ہمارے دشمن میں جتنا جھوٹ بول سکتے ہو بولو, اور یہی حق کی دلیل ہوتی, یہی حق کی, یہی اطمینان کا باعث ہوتی ہے ہمارے. کہ خدا کا شکر ہے ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ہمارا دشمن مسلسل ہمارے خلاف جھوٹ بولے جاتا ہے. سلمان دیکھیے محمد علی محمد کا چوتھی تیسرا نام بتا رہے تھے آپ کو, میں نے پھر عرض کر دیا کہ آپ کاغذ پر دیکھیے, کیونکہ میری مجبوری ہے, میں اس کو دیکھوں گا تو ترتیب سے نہیں جا سکتا. استاد ابو علی نافع انطاکیہ سے, انطاکیہ سے مراد ہے, وہ انطاکیہ لکھتے تھے اپنا. یہ مصر میں اسماعیلیوں کی حکومت, جس کو فاطمیوں کی حکومت کہا ہے, اس کے بارے میں ہماری ابھی بڑی غلط فہمیاں ہیں. ایسا نہیں, انہی نے جب یہ عروج پر تھے اسماعیلی, یہ نہ صرف آج میں جانتا ہوں بہت شریف لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بہت شریف, میں جانتا ہوں, سب کو جانتا ہوں, اور ہمارے بھائی ہمارے مجلسوں میں عزتداری میں ہمارے ساتھ شریف ہوتے ہیں. اسماعیلی وہ اپنا الگ جو بھی حساب کتاب کرتے تھے, لیکن ایسا نہ سمجھے گا, جب ان کے اقتدار تھا انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, کیونکہ ان کے عقائد بالکل الگ تھے. باقی تھے نا کہ تو نکل کے گئے تھے نا, جیسے نفرت کرتے تھے تشریف, کیونکہ تو بغاوت کر کے نکلے تھے نا. اسماعیلی کہاں سے نکلے, بغاوت کر کے نکلے نا. اور پھر ان کے شمالی افریقہ میں یہ جتنے بھی مراکش سب پہ ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی. جتنا مغرب وہی کہلاتا تھا نا, مغربی علاقہ وہی کہلاتا تھا, یہ سارے علاقے ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی. لیبیا, مراکش, جتنے بھی تیونس, یہ سب ان کا علاقہ تھا. شمالی افریقہ جو کہلاتے ہیں سب ان پہ, مصر ان کا کیپٹل تھا. قاہرہ وہی جو نام ہے, جامع ازہر وہی نام ہے جو کے رکھے ہیں, یہ سب ان کے شہر آباد کی, علاقے سب ان کے آباد کی. تو ایسا نہ سمجھیے گا کہ لوگ سمجھتے ہیں نہیں ایسا, جب ان کا عروج تھا تو انہی نے بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی. تو انہی نے بھی چن کے شیعہ علماء کو, جن کا میں نے بھی نام لیا ابو نافع کا, ان کو مصر نہیں مانا گیا, ان کو مصریوں نے, اسماعیل نے مانا تھا, مصر میں مانا تھا, وہ ہم کو سے مانا تھا. حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں, یہ آئے تھے کتابیں لے کے آئے تھے, اور ان کو یہ خیال تھا کہ چلو فاطمی تو ہے نا, یہ شمالی تو ان سے بات کرنے کا اچھا لگے گا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے نظریات کے خلاف اور ایسے خلاف کہ ہمارے لوگ کہیں باقی نہ ہو جائیں, ہمارے لوگ کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائیں, لہذا باقاعدہ حکم دے کے ان پہ ارتداد کا فتویٰ لگا کے, کفر کا فتویٰ لگا کے انہیں سولی دی گئی, ان کی گردن, ان کا سر جو قلم کیا گیا.
پھانسی دی گئی جس عالم کا نام لیا ابو نافع انطاکی کا، مصر میں کس نے مارا؟ اسماعیل۔ یہ تاریخ کا ایک باب ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے کہہ دیا آج ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست، لیکن میں تاریخ کے حوالے دے رہا ہوں۔ شہنشاہ ایران اس کا نسلی طور پہ شیعہ ہونا کیا کافی ہے میرے لیے؟ وہ کرے نسل ہو گئے، کیریکٹر میں تو فرعون تھا نا، اس کے گھر میں غلام رضا بھی ہے، اس کے گھر میں علی رضا بھی ہے، اس کے گھر میں محمد رضا بھی ہے، اس کے گھر میں احمد رضا بھی ہے، تو ہوا کیا؟ کیریکٹر کیا تھا اس کا؟ میں اس لیے اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی بھی سارے میری مجالس سنتے تو کی سمجھ میں آ جائے گا کہ مراد آپ پر تنقید نہیں کر رہا، تاریخ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے کیسے کیریکٹر، کیسے کیسے کردار ہر زمانے میں گزرے ہیں۔ جیسے ہماری من بتاتے ہیں شہنشاہ ایران کی مثال دیں، اس نے خود ہزاروں کو مارا، 1.5-2 لاکھ شیعوں کو اس نے خود مارا، اور روزے اقدس میں مارا، مشہد میں روزے میں فائرنگ کر کے مارا، اس روزے میں سہن انقلاب اور گوھر شہاد مسجد میں تو 5000 آدمی مارے تھے جمعے میں۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے، غلط ہے، چاہے جس کا بھی ہو، جہاں کا بھی ہو، جیسا بھی ہو۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات دینا ہے، فرما دیجیے۔ اب اس کے بعد ایک ہے جنہیں ہرات میں، یہ ہرات کا علاقہ، اب یہ ہرات، قندھار، مزار شریف، یہاں پہ تشیع کا ایسے پھیل گیا، یہاں تو کوئی سلطان محمد اللہ بندے نہیں کیا نہیں، 14ویں صدی ہجری کا فقیہ ہے جب پہنچا ہے، اس نے ہرات میں تشیعوں کا بیج بویا، مذہب حقہ کا بیج بویا۔ کون تھا؟ فقیہ تھا۔ کیوں؟ یہ علمی مباحثے کرتے تھے نا، علمی مناظرے کرتے تھے، جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ مان لیتے کہ آپ بات صحیح ہے کی، یا تو پورے کے پورے علاقے جیسے یہاں ہوا تھا شروع میں، اب اصل میں بہت زیادہ ہو گئے تو ہمارے کچھ لوگوں نے انداز یہ اپنا کہ آبادی کم کرو۔ پہلے لوگ آتے تھے، دائرہ کھلا ہوا تھا، سب کو داخل کیا جاتا تھا، اب نکالا جا رہا ہے، اب بہت ہو گئے، اس لیے انداز ایسا بنا لیا کہ باہر والا تو ویسے ہی نہیں آئے گا، اپنے کو بھی باہر کر لو، یہ کچا والا عقیدہ، یہ پکا والا عقیدہ، یہ یوں ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا، یہ کام ہو رہا ہے آج کل ہمارے یہاں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور یہ تو ایک ایک آدمی جا رہا ہے، ہزاروں، ابھی عامل چلے ابھی کی مثال لے لینا، یقین کرنے کے لیے، یقینی تعمیر پیدا کرنے کے لیے آپ کو ابھی کی مثال دے دوں۔ نائجیریا میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، ایک شیخ ابراہیم لگزاکی ایک آدمی پہنچا ہے۔ اگر آپ 1 کروڑ کو مبالغہ سمجھیں تو چلیے میں 1 کروڑ کا کہتا ہے، لاکھوں انسانوں کو اس نے مذہب حقہ میں داخل کر دیا۔ یہی تو جرم ہے نا، یہی جو میں نے اپنے ساتھ اتنی قربانیاں دی کبھی میں نے ذکر کیا تھا، اس کی قربانی پر تھوڑا سا ذکر کیا تھا، سمجھ میں؟ جب آج ایسا ہے ایک آدمی حوضے جنہ سے پڑھ کے آتا ہے اور آنے کے بعد پورے آدھی مملکت کو نہیں تو 30% مملکت کو کیا کرتا ہے؟ مذہب حقہ میں داخل کر دیتا ہے۔ کربلا کے بعد ہمارے تو ماشاءاللہ اب میں کیا کروں، کیا صورتحال ہے، لیکن خیر کربلا کے بعد سب سے بڑی اربعین کی رہنمائی یعنی وہ آپ کہتے ہیں مشی کہہ لیجیے، سب سے بڑی مشی نائجیریا میں ہوگی، 150 کلومیٹر، اور لاکھوں کے 70-80 لاکھ آدمی جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ 7-8 ہزار آدمی ہو جائے تو کچھ دن میں خبر لگاتا ہوں، دنیا کی دوسری بڑی مشی، دنیا کا دوسرا بڑا جلوس، چلو خیر اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، دنیا بہت بڑی، زمین بہت بڑی، تشریح بہت پھیلا ہوا، خدا کا شکر الحمدللہ۔ ابھی اسی عاشور اگر آپ بیروت کا دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ پورا لبنان ہی شیعہ تھا، اگر کہیں سے مل جائے کہ کیا ہوا تھا بیروت، جتنا مجمع نیچے تھا میرے تو لگ رہا تھا کہ فرشتے بھی اللہ نے اتنی بھیجے کہ جاؤ ڈبل کر دو ان کے مجمع کو۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد ہر جگہ مجمع۔ دیکھیے ایک اور چیز آپ کو خیال سے دیتے جائیں، مجمع معیار نہیں ہے، کیفیت معیار، کمیت نہیں، تعداد نہیں، تعداد کوئی نہیں اکٹھی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ تمہارے ساتھ اتنے زیادہ تعداد اکٹھی نہیں کی، تشکیل بلا مشبہ، برا مطمئن نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے بات ہے، تعداد کی کٹاکٹ تھوڑی بات ہے، کیفیت، کمیت کا مسئلہ نہیں ہوتا، تعداد کیفیت، جمعیت بہت ہے، اگر کیفیت بھی اچھی ہے سبحان اللہ، لاکھوں کا مجمع اور کیفیت بھی جان دینے والا، کیفیت بھی شعور کی منزلوں پر ہے مومن کی، کیفیت بھی یہ کہ ٹکرانا اس سامراج سے، کیفیت بھی یہ کہ سمجھ میں آ رہا ہے کون
تو پھر وہ لاکھوں کا مجمع کیا ہوگا؟ اس سے استعمار کانپتا ہے، اس سے سامراج کانپتا ہے کہ یہ باشعور ہے. بے شک پوری دنیا کے مقابلے میں چند لاکھ کچھ بھی نہیں، لیکن یہ باشعور ہے. یہ 30-40 لاکھ باشعور 7 ارب کی دنیا کے لیے کافی، لیکن مجمع ہو 1 کروڑ کا اور کیفیت نہ ہو، شعور نہ ہو، آگے ہی نہ ہو، تو کبھی کبھی وہ مجمع نقصان دہ بن جاتا ہے. صلوات دیجیے محمد علی محمد کا. تو کبھی بھی مجمع کو نہیں دیکھتے، کیفیت کو دیکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیفیت کیا ہے؟ شعور ہے، سمجھ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، کیا نہیں سمجھ رہا. اب یہ بات پتہ نہیں کہاں نکل جائے. صلوات دیجیے محمد علی محمد کا. ہوتا ہی ہے کہ مجھے کیوں احتیاط کرنی پڑتی کہ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوگا، پھر ایک دم مجھے خیال آتا ہے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کسی طرف بات چلی جائے میری مشکل کھڑی ہو جائے گی. اکثر جو آج کے بچے کر کیا رہتا ہے، سب کو ہدایت دے کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں، اس بات کی کلپ نکالی اور کسی کی بھی کہیں دنیا میں کسی نے کوئی بات کی ہوتی اس کے برعکس رہا اس کی لگا دی تو یہ کیا بہترین جواب دیا ہے. بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا کے مطلب خدا کا خوف کیوں لگا رہا ہوں. نہیں کرتے ایسی حرکتیں نہیں کرتے. صرف ویور لینے کے لیے، سبسکرائبر بڑھانے کے لیے قوم کو فتنے میں ڈال دینا، جھگڑے کرا دینا. یہ قیامت ہے. اچھا میں نے خود اپنی دل میں حیران ہو گیا کہ میں کچھ اور بات کر رہا تھا، یہ کہاں سے نکالی اس نے نکال کے 2-3 کے ساتھ فٹ کر کے، کیونکہ انہیں تو اپنے سبسکرائبر چاہیے. یہ شیطانی کھیل ہے. کیا ہے یہ؟ شیطانی کھیل ہے. اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ ان حرکتوں کی وجہ سے فتنہ پھیل رہا ہے. فتنہ. دیکھیے کسی نے مجھے کال کی ریکارڈنگ بھیجی. میں جس کی بھی ہے جیسی بھی، خدا کا خوف کرو. یہ ایسے کرنا جائز ہے؟ ہم کو انصاف کی بات ہے، ایسے کرنا جائز ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کی باتوں کو ٹیپ کر. وہ جو بھی ہے ہمیں سے بحث ہے. مجھے اس لیے لگی کہ شاید میں خوش ہو جاؤں گا، میں اس کو اور اس کو اللہ کو ہدایت مجھے کیوں بھیجا؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ خوش ہوگا؟ خوش نہیں ہوا. یہ اسی کو کہتے ہیں فتنہ پھیلانا، اسی کو کہتے ہیں انتشار. نہیں کرو ایسے بات. یہ بولا بچوں کو تو کھیل رہی ہے، صبح سے جب تک کوئی ایسی حرکت نہ کریں ان کے ناشتہ ہی حضر نہیں ہوگا، بلکہ ان کا ناشتہ یہی ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. ایک بار اور صلوات دینا ہے فرمان. اب یہ حالات کیا ہمارے بدیع الزمان حمدانی. حمدان یہ ایران کا شہر حمدان. ایک یمن کا قبیلہ تھا بنی حمدان جو کربلا میں تھا. تو اس میں لوگ اجتماع کر جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ حمدانی حمدان سے کہتے ہیں، حمدان سے کہتے نہیں ہیں، وہ عرب ہے. حمدان کے کسی بزرگ کا نام تھا. وہ قبیلے بنو حمدان الگ ہے، ایران کا شہر وہ صوبہ ہو گیا، وہ صوبہ حمدان الگ ہے. تو یہ حمدانی جو ہے بدیع الزمان حمدانی، یہ قبیلے بنی حمدان کے نہیں ہیں بلکہ یہ یہاں کے ہیں. کہا کہ اسی حمدان شہر. ایک سلمان دیجیے محمد علی محمد. بس یہ حمدان سے نکلے تبلیغ کے لیے افغانستان کے علاقے میں جا کے. اس وقت تو سب ایران میں شامل تھا، لیکن اب میں آج کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ جو ہرات میں آگے آپ دیکھیں نا میجارٹی وہ بھی ہرات، اندھار، مزار شریف، کسی کو نہیں معلوم اس کا کیا نام ہے. اب بتانے جا رہا ہوں. یہ جو میں نے نام بتایا نا بدیع الزمان حمدانی، حمدان سے ایک آدمی ہے. یہ حمدانی کی بڑی خدمات ہے، یاد رکھیے. کشمیر میں بھی سیدھے حمدانی سادات بھی ہیں، غیر سادات بھی ہیں. کشمیر میں جو پھیلا ہے تشیع یہ حمدانی سید آئے تھے، سید علی حمدانی. ان کا نام بھی تاریخ میں بڑا. ان کا روزہ بھی بہت بڑا کشمیر میں، وہ غالباً مقبوضہ کشمیر میں ان کا روزہ. ہاں مقبوضہ کشمیر میں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. اب یہ نکل رہے ہیں. اب جب ایک بار نکل گئے چھوڑ دیا خاندان، کچھ نہیں. کتنی بڑی بات ہے. گھر بار چھوڑ دینا، خاندان چھوڑ دینا، نئی جگہ چلے جانا. 2 آدمیوں نے کہہ دیا آ رہی ہے ہمارے پاس چلے گئے. ان کے کہنے پہ کیا ہوگا نہیں معلوم، مستقبل کیا ہے نہیں معلوم. چھوڑ کے چلے گئے سب کو، پہنچ گئے گھر ہرات. اب یہاں پہ کام شروع. اچھا ان کی بھی یہ خوبی ہے، عالم تو ہے ہی ہے، فقیہ تو ہے ہی ہے. یہ شخص فقیہ تو اپنی جگہ پر ہے، شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، خطیب بھی ہے. جس گاؤں میں جاتا تھا پورا گاؤں ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا.
اور ظاہر ہے کہ جو اہل بیت کا شاعر ہوگا وہ کیا شاعری کرے گا، کیا کلام کہے گا. ان کے کلام کے بڑے بڑے سب لکھے، ظاہر اس کا وقت تو نہیں کہ وہ سارے لاتا آپ کو سناتا 150 اشعار ہوتے اس زمانے. تو ان اشعار کے ذریعے سے اب کیا کرتے تھے، وہ بچوں کو تعلیم دے دیے گئے اشعار. اب پورے گاؤں میں وہ شعر پڑھتے تھے رہتے تھے حفظ کر لیے. اب وہ اشعار کیا ہے، وہ اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کے واقعات، اہل بیت کا مقام اگر یہ دلوں میں گھر کرتا چلا جاتا ہے. کیونکہ 7 یا 8 سال وہاں میرے پورا علاقہ مزار شریف، ہرات، قندھار، ایک آدمی نے مذہب حقہ میں داخل کر دیا. ایک آدمی. صلوات کے لیے بابا علیہ محمد. اس لیے فقہ کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ 2 انچ کی 4 انچ کی زبان کھول دینا. ہندوستان کا بھی بتاؤں گا. کیا آپ یعنی ہندوستان سے مراد وہ ہندوستان نہیں، ہندوستان سے مراد بر صغیر. بار بار مجھے اصلاح کرنی پڑتی جب میں بات کرتا ہوں بر صغیر، جب یہ پورا مشترکہ سب کانٹیننٹ ایک ہی تھا. بتاؤں گا آپ کو یہاں کیسے پھیلا تھا تشریح. اتنا آسان سمجھ لیتے ہیں لوگ. یہ گاؤں گاؤں دیہات دیہات پورا سندھ پنجاب یہاں سے لے کے پورا کلکتے تک جو تشریح بنا ایسے پھیل گیا. سارے کے سارے ہجرت کر کے سید تو نہیں آئے تھے وہاں سے، سید تو تھوڑے سے آئے تھے، یہاں انہیں پھیلایا ہے. یہ اور بات کی ماشاءاللہ سیدوں کی آبادی بہت بڑھ گئی، اس میں بہت سارے راز پنہاں ہیں. اب سب سے پردہ بھی نہیں اٹھا سکتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں بہت خوش پڑھتا ہوں اور پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب تھوڑی کہ آپ کی صلوات کی آواز بھی بالکل آہستہ ہو جائے. اس وقت نہیں تھا جب یہ پہنچے. علی کے مولا کائنات ایک صحابی تھے، وہاں گئے تھے بیچ. وہ کیا گئے تھے، میں ان کا ذکر پہلے کر چکا ہوں کسی زمانے میں. وہ دیا تھا لیکن غزنی ابھی کنٹرول نہیں تھا. یہ غزنی دوسرے جو علاقے تھے، غور کے علاقے تھے، غزنی کے علاقے تھے، اس وقت ہم لوگ کہاں تھے وہاں کے تھے. وہاں خبر گئی تو شکست کھا چکے تھے بات چیت میں، مصالحے میں، مناظرے میں، مکالمے میں. وہ دوڑے کہ بچاؤ بھئی آگے مصیبت کہ پورا علاقہ گیا. اور لوگ تھوڑا تھوڑا گاؤں کے گاؤں، علاقے کے علاقے مسجد خطہ میں داخل ہو رہے ہیں، کچھ کرو. تو پھر ان کو ایک دعوت میں بلایا گیا اور زہر دے کے، جیسے جناب مالک اشتر کو زہر دے کے مارا تھا. بکنے والے تو ہر جگہ ہے نا، چمک کے آگے بک جاتے ہیں. پھر انہیں کچھ خیال نہیں رہتا کہ قوم کا کیا ہوگا، مکتب کا کیا ہوگا، ملت کا کیا ہوگا. وہ تو بیچ چکے ہوتے اپنا زمین، اپنے خود ہی بیچ چکے ہوتے. انہیں تو مل رہے ہوتے ہیں درہم و دینار کروڑوں کے حساب سے مل رہا ہے. کہتے کیا ہوا، ایک آدمی بھی تو مارے گا اور کیا توبہ کرنے کے بعد میں. بلکہ وہ تو بعض وقت تو قوم کی خدمت سمجھ کے قوم سے خیانت کر رہے ہوتے ہیں. جب لوگوں کے سامنے جائیں گے تو یہ کہ ہم تو قوم کی خدمت کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ روئے زمین میں فساد برپا نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے لوگوں کی. کیا عرض کروں آپ کے اندر، کیا کیا بتاؤں، کیسے جال پھیلا دیتے ہیں لوگ اور ہمارے لوگ جالوں میں پھنس جاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. غداری ہوئی اور ایک غدار کے ذریعے سے زہر دے کے اس مرد مجاہد کو، بدیع الزمان حمدانی کو شہید کر دیا. لیکن ان کی قبر موجود ہے، ان کا مزار بھی وہاں ہرات میں موجود ہے. مرجع خلائق اس وقت بھی مرجع تھا، مرنے کے بعد بھی مرجع. کتنے پیچھا چھڑانا چاہو مرجعیت سے جان نہیں چھوٹے گی تمہاری. یہ میں نام رکھ صلوات بھیجیے محمد علیہ. یہ میں نے آپ کے لیے نہیں کہا، یہ میں نے ان کے لیے کہا کہ جو مرجعی سمجھتے ہیں کہ ان کی باتوں سے، ان کے پھونکوں سے یہ نور خاموش ہو جائے گا. صلوات بھیجیے محمد علیہ. بس 2 شخصیت جو میں بہت 20-25 کا لے کر آیا تھا، لیکن 2 شخصیتوں کے صرف حوالہ دے رہا ہوں. اور کیونکہ اس کے ساتھ بہت عجیب کیا گیا تھا. ابو الحسن علی بن عبداللہ، انہیں ناشی صغیر بھی کہا جاتا تھا. انہیں ہجری 366 میں بغداد میں اس وقت جب یہ جیت چکے سارے علماء سے گفتگو میں، انہیں زندہ جلا دیا. نفرت کی آگ میں
یہ بھی نہیں کہ کوئی سازش کی ہو، بادشاہ کی حکومت تھی، تو وہ دیکھا کہ میرے سارے علماء آ گئے، بجائے کہ علماء کو زندہ جلاتا جن کے پاس علم نہیں تھا، اس بیچارے مجاہد کو، اور اسے کہہ رہے تم توبہ کرو، تم نے کفر ہو گیا، میں نے کون سا کفر ہو گیا، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم مجھے کہہ رہے ہو کفر کرنا ہی تو ان کی سزا کیا، مرتد ہو گیا، پہلے مسلمان کا مرتد ہو گیا، ایک شور مچ گیا دربار، وہی بیچارے کو علی کے غلام کو زندہ جلا دیا بغداد، اسی بغداد اس وقت اتنا تشیع کا نام نہیں لے سکتا تھا بغداد، اتنا یعنی متاثر، اتنا تاثر کا دور تھا۔ خیر اس کے بعد مجد الدولہ نے آگے کی سینٹ بجائی، کوئی غلط بات ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تھا اس بغداد کا یہ حال اتنا سخت ان کو تھا کہ شیعوں پر کے جو زندہ ہوئی تو کرخ کی بستی وہیں جلائی گئی تھی نا، یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے بارے میں خیر آپ نے پہلے اس میں پڑھا تھا، یہاں تو نہیں پڑھا تھا، ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد کا۔ اور ایک وہ شخص جو میں نے ابھی ہسپانیہ کا ذکر کیا، اسپین کا، اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی کس وقت؟ دشمنی اہل بیت پر۔ محمد ابن ہانی اندلسی، یہ میں ترتیب سے پڑھنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے 7 علماء کی ترتیب کو، فقہا کی ترتیب کو رکھا تھا، حالانکہ اس صدی میں 70 سے زیادہ ایسے فقہا اور علماء تھے، لیکن میں نے کیونکہ مجھے وقت کا بھی احساس تھا کہ وقت اتنا نہیں ہوگا میرے پاس، صرف اس لیے کہ تھوڑا سا آپ کے ذہنوں میں آ جائے، کل دن دوسری صدی کے کچھ فقہا اور پھر وہ شہید اکبر، شہید ثانی سب آ جائیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی سرزمین کے شہید علماء کا بھی ذکر کوشش کیا کریں گے تو کریں گے انشاءاللہ، زندگی شرط ہے، یقیناً ان کا بھی ذکر کریں گے۔ صلوات دیجیے محمد علی محمد کا۔ شہید ثالث کا بھی ذکر آئے گا، شہید ثالث بھی 2 ہیں، شہید رابع بھی 2 ہیں۔ شہید رابع آپ جانتے ہیں نہیں، وہاں دہلی میں، پرانی دہلی میں شہید رابع، اور ایک شہید رابع کہا جاتا ہے شہید باقر آیت اللہ باقر صدر کو، تو سب کا ذکر کرتے ہیں، اس میں کیا سب ہمارے شہید ہیں۔ صلوات دیجیے محمد علی محمد۔ محمد ابن ہانی اندلسی، نام سے معلوم ہو گیا نا کہ کہاں کے، اندلس کے، اسپانیہ کے۔ اسپانیہ کے میں نے بتا دیا کہ بنیاد کی دشمنی اہل بیت ہے۔ بھائی امی عبد الرحمن داخل ایسے داخل صلاح وہ داخل ہوا تھا نا وہاں، اس سلطنت کو اس نے قبضہ کیا، تو وہاں تو کوئی ذکر نہیں کر سکتا تھا، وہاں ان کا خاندان، ان کے باپ دادا تقیہ میں عبور کری، اب سفر کیے ادھر ادھر کی دنیا گھومے، اور جب یہاں سے ہوتے گئے، خراسان سے ہوتے گئے، رے سے ہوتے گئے، انہی نے مذہب حق کو قبول کر لیا، اور یہ تقیہ میں مانا ہے لگے۔ اشبیلیا نام سنا ہے؟ اشبیلیا غرناطہ، یہ پرانے جو شہر تھے اسپانیہ کے، پرانے اشبیلیا کے ایک مضافاتی بستی میں رہ رہے تھے۔ جب محمد بن ہانی تک پہنچے تو محمد بن ہانی تک اچھی خاصی ان کی آبادی تھوڑی بہت وہاں پہ تشریف کی اب اندازہ لگائی، آج کے مکہ مدینے کو دیکھ لیجیے اور سوچیے کہ اس وقت کیا عالم ہوگا۔ آج جب یہ عالم ہے کسی صدی میں، تو اس وقت کیا عالم ہوگا، ظلم و جبر اور تشدد کا، لیکن جان چلا حضرت وہ چلا محمد ابن ہانی اندلسی نے ایک ایسا موقع، ایک ایسا وقت ہے کہ ایک پورے علاقے کو اشبیلیا شہر نہیں، اس کے مضافات کی وجہ ان سب کو ہلکا بگوش مذہب حق کر دیا۔ صلوات دیجیے محمد علی محمد کا۔ اب جب یہ خبر اڑتے پہنچی وہاں تک، دربار تک پہنچی کہ بھائی یہ بلایا گیا، تو بھائی میں تو اسلام کی باتیں بتا رہا ہوں، میں اسلام کی باتیں وہ جانتے ہیں کہ اب ایک خاص مقام پہ آگے نا شیعہ کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے، ظاہر ان کیا سب و شتم ہوتا تھا، ان کیا تو سب و شتم کرنا کوئی بات ہی نہیں تھی، معاذ مولا کہنا، تو برا والا کہنا، اچھا کہیں سے نہیں پکڑا سکے، پکڑا کہاں سے؟ یہاں سے آگے پکڑا گیا، علی کو برا کرو، تو بھائی کیوں کو برا؟ علی داماد بھی ہے، بھائی بھی ہے، صحابی بھی، ہر طرح سے تو اس کو میعاد اتر رہا ہے، نہیں جب یہیں سے پکڑ لیا، دیکھا علی کو برا کیا، اب وہاں تو سب برا کہنے والے تھے، سب و شتم کرنے والے، جب آج موجود ہے تو اس وقت نہیں ہوں گے، جو علی کے دشمن کا عرس منائے تو سمجھ لو اسے موقع ملے گا تو وہ کیا کرے گا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس زمانے کے سب و شتم کرنے والوں کو پہچاننا ہے تو آج والوں کو دیکھ لو، جب انہیں موقع ملے گا، ابھی یہ صرف ان کی تعریف کر رہے ہیں، جیسی موقع ملے گا کیا کریں گے، اسی روش پہ جائیں گے نا، لیکن انشاءاللہ یہ حضرت کے لیے چلے جائیں گے، اس وقت تک ان کا کریا کرم ہو جائے گا۔ صلوات دیجیے محمد علی محمد پر۔ ہاں یا ہدایت پہ آ جائیں گے یا ادھر ادھر کہیں گے گندے کے، سیدھی سی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک بار اور صلوات دے دیجیے محمد علی محمد پر۔
یہ ان کا جرم بن گیا، اس عالم کو مار دیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی جگہ قتل کیے گئے کہ نہ مزار نہ روزہ کچھ نہیں، لیکن کام ایسا کر کے گیا تھا، بیچ بو کے گیا تھا تشریف کا، انعام تاریخ میں سے تھا۔ ان کی فیض ان مجاہد علماء کی، اس کو کہتے ہیں کہ شہیدان راہ فضیلت، شہیدان راہ فضیلت۔ علامہ امینی وہ لکھتا ہے ان کے بعد، بہت ڈھونڈی میں نے کتابیں، بہت ڈھونڈی کتابیں، آخر مجھے یہ عربی میں ایک کتاب مل گئی۔ ایک سلوات دیجیے محمد علیہ محمد۔ یہ وہ لوگ یہ جن لوگوں نے تشریف کی بھیڑ کو پھیلایا، اور بالکل غیبت صغریٰ کے قریب کا زمانہ، اس زمانے ساری دنیا میں جان کی پتہ نہیں کہاں مارے جائے، نہیں معلوم بیوی بچے کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، لیکن نہیں، صرف فکر اس بات کی کہ مذہب حق کا آگے بڑھے، مذہب حق کا آگے بڑھے۔ اللہ کی بات تو سوچنا چاہیے نا، فقہا وہ علماء اتنی قربانی، ابھی اس زمانے میں بھی کیا 2 نمبر مولوی نہیں تھے کیا؟ اس زمانے میں بھی تھے، لیکن ان کا نام کوئی نہیں جانتا، آج بھی یہی ہوگا، ان کو سب بھول جائیں گے، 2 نمبر کوئی نہیں رہتا، باقی وہ رہتا ہے جو دنیا سے مذہب حقہ کی حقانیت کا کلمہ پڑھواتا ہے۔ باقی رہتا ہے کوئی، باقی رہتا ہے خمینی، باقی رہتا ہے سیستانی، جس نے پوپ ویٹیکن کے پوپ نے گھر پہ آ کے اعتراف کیا کہ تم عظیم ہو، ہم سے عظیم ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ صلوات دیجیے محمد علیہ محمد۔ ہمارے بڑے بڑے فقہا مفتیان دین کہاں کے پتہ نہیں کون سے سب ادھر حاضر لگا کے آئے، اور اسے اس کوچے میں آنا پڑا باریک سے، جہاں گاڑی والی کسی نہیں جا سکتی۔ اب مہمان کا احترام کیا اگر سیستانی، جانتے کیسے کیا؟ اگر سیستانی کرسی پہ نہیں بیٹھتے، سب کو معلوم، نیچے جو گدی فرش وہی ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، تو بہت دیکھا ہے، لیکن کیونکہ مہمان آرتھرائٹس کا مریض تھا، دیکھا تھا نا چلتے ہوئے چل سیدھا نہیں سکتا تھا بیچارہ، بڑی مشکل سے وہاں سے چلتا ہوا پیدل کوچے کے اندر تک آیا، تو اس کے لیے بینچ بچھائی، ہم نیچے بیٹھے، کوئی بات نہیں، ایک بار ہماری سنت ختم ہو جائے لیکن مہمان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ جو مہمان ہے اس کو حیران ہو گیا، حالانکہ انہیں پہلے بتا دیا کہ میں نیچے بیٹھا تھا، جیسے میں بیٹھے گے شکریہ ادا کرنے آیا تھا اس بات کا کہ تم نے ہماری بچیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی، ہماری بچیوں کی عصمت کی عزت کی حفاظت کی، اور نے خرید کے ان درندوں سے واپس ان کے حوالے کی۔ ایک اسلام کیا کہہ رہا تھا؟ ان کو خریدو، وہ ان کو اٹھاؤ، کنیز بناؤ اور $100 میں بیچو۔ جی بازاروں میں لا کے قیمتیں لکھی ہوتی تھی، $70 $80 $100 بیچارے بیٹھ ان کو بیچا جاتا ہے یہ کنیز۔ یہ ساری پوری دنیا نے دیکھا۔ جب یہ خبر اعلیٰ سیستانی تک پہنچی تو اعلیٰ سیستانی نے فتویٰ دیا کہ تمام مخیر مومن جاؤ، ان کو خریدو، اور خریدنے کے بعد ان کے گھروں میں پہنچاؤ۔ تو دنیا نے دونوں اسلام دیکھ لیے نا، اپنی نہ مانے تو اور بات ہے، لیکن سامنے تو اللہ لے آئے گا۔ آج کے دور میں کتنی بڑی بات ہے، معجزہ نہیں کہ ساری دنیا نے دیکھا، شرم سے سب کے سب جھک گئے کہ وہ اور ہے اور مذہب اہل بیت اور ہے۔ صلوات دیجیے محمد علیہ محمد۔ بس ایسا آج یہ پہ تمام کرتے ہیں گفتگو، اور بغیر گریز کے جملے استعمال کیے کیونکہ وقت کم ہے، براہ راست آ جاتے ہیں مسائل کی منزل پر کہ آج وہ تاریخ 12 تاریخ جب شہداء کی لاشیں دفن کیے جائیں گے، گنت دے رہا ہوں کیونکہ بعض روایت میں کہ 12 کوئی گئے تھے اسیر، جو دوسرے تیسرے دن کا واقعہ ہوگا، وہی چوتھے دن کا واقعہ ہوگا، اس میں جھگڑے کی بات تھوڑی ہے۔ بس اتنا ہوا کہ جب قافلہ چلا گیا، اسیروں کو بیویوں کو قیدی بنا کر لے جایا گیا، اس کے بعد خواتین جمع، مردوں کی تو ہمت نہیں، ایسی جنگ دیکھی تھی نا، ایسی جنگ، علمان الحفیظ خوف سے گھروں میں دبکے بیٹھے، خواتین جمع، یاد دلایا، وعدہ کیا تھا نا 2 محرم کو حسین سے، فرزند رسول سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے بے گور کفن لاشوں کو دفنا دینا۔ اب تو لشکر چلا گیا، اب تو دفناؤ، اپنے اپنے مردوں کو غیرت دلائی جاتے ہیں، تو بیٹھ جاؤ گھروں میں، ابھی دیکھا نہیں کیا ہوا،
دیکھا کہ کیسی خوفناک جنگ ہوئی. جب پسر ساتھ کو ابن زیاد کو معلوم ہو گیا لشکر آئے گا، بیوہ بنا دی جاؤ گی، بچے یتیم کر دیے جائیں گے، کوئی سایہ سروں پہ نہیں رہے گا، کسی بہن کا بھائی نہیں بچے گا. کیا چاہتا ہے؟ بیوہ بنا دی جاؤ، بیٹھ جاؤ گھر میں. سمجھ گئی خواتین کے مرد ڈر گئے، جان کا خوف ان پر تاری ہو. کیا کیا جائے؟ ہم نے بھی تو وعدہ کیا ہے، بیویاں جمع ہوئے، ہم نے بھی تو وعدہ کیا ہے، اور شاید حسین نے اسی بھی وعدہ کیا تھا کہ مرد ڈر جائیں گے. تم سروں پہ چادریں ڈال کے آنا، ہمارے لاشیں دفنا دیں. خواتین تیار ہو، بچوں کو بھی بلائے، دیکھو ہمارا ساتھ دو. تم نے بھی وعدہ کیا، حسین نے تم سے بھی وعدہ کیا. حکمت عملی ہے نا حسین. بچوں کو بس عورتیں بچے تیار ہوئے، خواتین نے سروں پہ چادریں لی، کدال بیلچے اور بچے ساتھ ساتھ مدد کرنے کے. واہ حسینہ کی صداؤں سے گونج اٹھا بنی اسد کا قبیلہ. حسین ہم آ رہے ہیں، حسین ہم آ رہے ہیں. بس عزاداران حسین. ادھر یہ بیویاں بچے حسین کا لاشا دفنانے کی نیت سے نکلے، ادھر مردوں کی غیرت جاگی کہ تو غضب ہو گیا. اگر ہمارے سامنے ہماری عورتوں نے لاشیں دفنا دی تو قیامت تک کی ذلت اور ننگوہار ہمارا حصہ بن جائے. ہمارے کبھی دیکھا اب تو دونوں طرف ہی موت ہے. کیا ہوگا؟ یہی تو ہوگا کہ ہم لاشیں دفنانے جائیں گے، ابن زیاد کے سپاہی آئیں گے ہمیں قتل کرنے کے، لیکن وہ موت آسان ہے اس ذلت کی موت سے جو ہمیں ملنے والی. ہتھیار سجائے، ہتھیار بند ہوئے، نکلے گھروں سے، پکڑے اپنی اپنی عورتوں میں، بیٹھو گھر میں. کیوں؟ ہماری غیرت کو گوارا نہیں کہ ہمارے سامنے عورتیں نکل کر لاشیں دفنائیں. ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا، عورتوں کو گھروں میں بٹھایا، خدا لاشیں دفنانے. اب آیا کوئی یاد آپ کو؟ اب یاد کیجئے سید سجاد کی بے کسی کو، اب یاد کیجئے سید سجاد کی مظلومیت کو کہ بنی اسد کے لوگ کہہ رہے ہیں ہماری غیرت کو گوارا نہیں کہ ہمارے سامنے ہماری خواتین گھروں سے نکلے لاشیں دفنائیں. سید سجاد کیسے دیکھتے رہے؟ وائے کیا کرے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کے بابا کا بے گورو کفن لاشا پڑا ہو، اسے دفنانے کی غیرت نہ. کیا کرے وہ بیٹا جس کی ماں بہنوں پھوپھیوں کو اس کے سامنے چادریں اتار کے سر برینا باغوں میں رسم باندھ کے بازاروں میں کشا کشا پھیلایا جائے. اسی لیے دو ہی چیزیں تو یاد کرتے تھے سید سجاد، یا اپنے بابا کی پیاس یاد کیا کرتے تھے، یا شام کے بازار کو یاد کر کے کہتے تھے الشام الشام الشام. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارك الله بحق محمد